بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کا معاملہ کیا کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم اور آپ جس مہینے میں اپنے لمحات کو گزار رہے ہیں وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں شعبان کی برکت سے مالا مال فرما اور رمضان مبارک میں ہمیں پہنچا دے. یعنی شعبان کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے تھے، کیونکہ اب رجب المرجب کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ اختتام کو ہے، ختم ہونے کو ہے، کچھ دن باقی ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک مہینہ شعبان کا ہے اور پھر وہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا ہم سب کو بہت شدید انتظار رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان مبارک کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اب رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہارڈ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے اس کی تیاری کرتے تھے. یعنی شعبان کے اکثر ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان کے روزے رکھنے کا، تاکہ رمضان مبارک کے اندر پریشانی نہ ہو. اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی بڑی عظمت اور سعادت والا مہینہ ہے. اس کے متعلق اس مہینے کے اندر چند باتیں پیش کی جاتی ہے، طرح طرح سے فضول رسمیں بھی کی جاتی ہے اور فضول چیزیں بیان بھی کی جاتی ہے، اور اس میں سے ایک بیان شب معراج کے تعلق سے کیا جاتا ہے. جس طور پر ہم 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا مہینہ ہے. 12 ربیع الاول کو ہم پیدائش کا دن مناتے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے رجب کی تاریخ کو 27 شب کو شب معراج مناتے ہیں، حالانکہ شب معراج کا ثبوت کوئی تاریخوں سے نہیں ملتا کہ اس تاریخ کے اندر شب معراج ہوئی ہے.
شب معراج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو ہے، لیکن کون سی تاریخ میں ہوئی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شعبان رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی ہے، لیکن معراج کیوں ہوئی تھی؟ معراج کا پس منظر کیا ہے؟ معراج آخر کیوں نصیب ہوئی تھی؟ تو کہا گیا کہ جس طریقے سے ہم کچھ محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں، جیسے کسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، بیج بونے سے لے کر تک کہ کٹائی تک اس کی محنت لگاتار لگی رہتی ہے، اور وہ اپنی محنت میں اپنے آپ کو ڈوبا دیتا ہے، تب جا کر اسے کوئی پھل نصیب ہوتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں بکری کے لیے نکالتا ہے تو اس کو کچھ رقم آتی ہے تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا یہ محنت کرنا کا میری محنت کا یہ جو زمانہ گزرا ہے بڑا کارآمد اور مفید ثابت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، واقعہ طائف کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے وادیوں میں مارا گیا، پیٹا گیا، گالی گلوچ دی گئی، اور طرح طرح سے مصیبتیں پریشانیاں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جو تیری عبادت نہیں کرتے، غفلت میں اپنے آپ کو گزار دیتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ غفلت میں تیری نافرمانی میں لگا دیتے ہیں۔ میں نے تو کام کیا، لیکن میں نے یہ محنت کرنے کے باوجود بھی مجھے آج یہ صلہ ملا ہے کہ تیرے محبوب کو مار کر بھگایا جا رہا ہے، تیرے محبوب کو ستایا جا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے اس نظارے کو دیکھ کر چلا اٹھیں کہ یہ کیسا منظر آج محبوب کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ہر ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو چنانچہ اسی واقعے بھروسے کے لیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ چلو جس طریقے سے کسان محنت کر کر اسے پھل نصیب ہوتا ہے، میرے محبوب نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، میرے لیے پریشانیاں برداشت کی، اور ایمان کے اوپر جمے رہے، سلامتی کے ساتھ قائم رہے، اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تو چنانچہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں میرے محبوب کو اپنے دربار میں بلاؤں۔ تو چنانچہ یہ معراج کا پس منظر ہے کہ معراج کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں سے واپس لوٹنے کے بعد مایوس ہو چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ واقعی کا پس منظر ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، معراج کا جو بھی ہم آج سنتے ہیں جلسے جلوس کے اندر معراج کے لیے وہ تحت الثری اوپر تک لے کر چلے جاتے ہیں، اور صرف واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، اور ہم خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا سفر کرایا گیا، چند لمحوں کے ذریعے سے اتنا قیمتی سفر، اور چند لمحوں کے اندر ہی واپسی ہو گئی۔ یہ بڑا عجیب نظارہ ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر سن کر ہم خوش ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی معراج ہے، اور لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ معراج کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تحفوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ ہم کو ایک تحفہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر کہا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، کہ نماز پڑھنے والا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے تھے، اللہ کے سامنے اللہ کا دیدار کیے تھے، اسی طریقے سے مومن بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جب بھی نماز کے اندر رہو تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال پیش نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ خیال تو آنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
چنانچہ معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 چیزوں کی نعمتوں سے نوازا، 12 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں اتارا ہے۔ وہ نماز تو لے کر آئے ہیں، لیکن سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، جن پر سب سے پہلا احکام یہ بیان فرمایا کہ شرک نہ کرو۔ معراج کے پیغامات آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت اور اس شخص کی بخشش نہیں فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو اپنے دربار میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا ساتھی کسی اور کو خیال کرتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا احکام کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف تو کر دوں گا، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرماؤں گا، شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب شرک کیا ہے؟ اگر اس چیز کے اوپر میں بیان کروں گا کہ شرک کیا ہے، یہ جو 12 احکامات ہیں ان کے 12 احکامات پر اگر تفصیل کرتے چلے جاؤں گا تو ہر ایک احکام کے اوپر ایک جمعہ چلا جائے گا، اس لیے مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پہلا جو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اتارے ہیں وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ لکھ دیا ہے، تمہارے لیے یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کا حکم بجا لاؤ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ان کا احکام مانو، ان کی بات سنو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم ان کو جھڑکو، لیکن فرمایا کہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، احسان کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، اپنے آپ کو بچھا دو، نچھاور کر دو کہ ماں باپ کا حکم سب آنکھوں پر، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی دوسرا پیغام دیا تو وہ والدین کے احسان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو چنانچہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اپنے حق جس پر بنتا ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جان کا حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، کسی کا 1 روپیہ بھی ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرو اور اس کی کوشش کرو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سامنے والے کے حقوق کی ادائیگی کروں گا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات، اور یہ حق ادا کرنا یہ سامنے والے کے اوپر احسان نہیں بلکہ یہ ہم اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سامنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فضول خرچی سے بچو۔ چوتھا حکم بنی اسرائیل کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بیان فرمایا کہ فضول خرچی سے بچو، کیونکہ اسی سورہ کے اندر بیان فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہم آج اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا فضول خرچی کرتے ہیں، دن بھر میں ہمارا پیسہ، خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہم کدھر خرچ کرتے ہیں؟ شادی بیاہوں میں ایسا پیسہ اڑاتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہی ہمیں بچائے کہ شادیوں میں فضول خرچی، جہیز کے نام پہ فضول خرچی، فلاں رسم کے نام پہ فضول خرچی، مہندی کے رسم کے نام پر فضول خرچی، یہ ہلدی کے نام پر فضول خرچی،
طرح طرح سے ہم فضول خرچیوں کے اندر اپنے پیسوں کو ڈالتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ ایک تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور آگے کی آیت میں بیان فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بخیلی کی طرح کھینچ کر بھی مت رکھو۔ قرآن نے عجیب تعبیر اختیار کیا کہ بخل کی وجہ سے گردن سے ہاتھ نہ باندھ کر رکھو۔ عجیب تعبیر، گردن سے ہاتھ باندھنا یعنی سامنے والے کو دینے کا ہاتھ ارادہ ہی نہیں ہے، بس ایک میانہ روی اختیار کرنے کا ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ ایک تو فضول خرچی سے بھی بچنا ہے اور دوسرا بخل سے بھی بچنا ہے۔ اور آگے پانچواں جو حکم دیا ہے 12 احکام میں سے بیان فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ 15ویں پارے کے اندر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو انفاق کے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کہ رزق دینے والی ذات ہماری ہے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں محنت کروں گا، میں تجارت کروں گا، میری کمائی ہوگی تو میں کماؤں گا، اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا، لیکن یاد رکھیے جب بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 9 مہینے رزق دیتے ہیں، 9 مہینے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ جب وہ اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھلانے پر قادر ہے تو بتائیے کیا وہی اللہ وہ باہر بچہ آنے کے بعد اور اس دنیا کے اندر پروان چڑھنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کو رزق نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، کیونکہ اللہ نے سب کی روزی روٹی لکھ کر رکھا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِنفَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو روزی کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اور چھٹا حکم بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی چیز ہے۔ قرآن کے اندر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی یعنی زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ زنا کرنے والا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص زنا کے حالت میں ملوث ہو، زنا کی گناہ کے اندر ملوث ہو اور اسی زنا کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح سلب کر لے، اس کی روح کھینچ لے اور اس کو اپنے پاس بلا لے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں زنا کرنے والا ایمان کے حالت میں نہیں رہتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس حالت میں مرا ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوا ہے؟ تو کہا کہ زانی زنا کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب سے کھینچ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نمبر 7 جو حکم ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ بیان فرمایا ناحق قتل کرنا قرآن کے اندر حرام ہے۔ کسی ایک شخص کے لیے قتل کرنا، کسی ایک شخص کو قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنا شمار کیا جائے گا۔ قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے، اور آج دن دہاڑ کی کئی قتل کے معاملے ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ناحق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو۔ اور 8واں حکم یہ دیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن بہتر طریقے سے۔ اب بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغ کی عمری میں جس کے والدین میں سے کوئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے اور اس کا مال ہو اور بہت مال ہو تو الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے یعنی اس نیت سے اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی یتیم ہے، نابالغ ہے، پیسہ صحیح جگہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو چنانچہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ اس کا پیسہ اس کی تجارت میں لگا دیتے ہیں اور اس سے ہماری ذات کو کوئی نفع نہیں، ہم اس کے فائدے کے لیے کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دے گا۔ اس نیت سے ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تو بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، کہ فرمایا کہ اگر اچھے طریقے سے ہم اس کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور لوٹانے کی ہماری نیت نہیں ہے تو بھائی بیان فرمایا کہ اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔
اس مال کو ہڑپ کرنا تو استعمال کرنا تو بہت دور کی بات، اس مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس لیے اور آگے 9واں حکم یہ دیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور 10واں حکم یہ دیا کہ ناپ توڑ اور پیمانے میں ترازو کو ٹھیک کر لو۔ اگر کوئی شخص، حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اپنی تجارت ایمانداری کے ساتھ، ناپ توڑ میں برابری کے ساتھ کرے گا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک تو اس کی تجارت میں خوب برکت دیں گے اور اس کی تجارت کو بڑھائیں گے اور لوگوں میں مشہور کریں گے۔ آج اکثر جگہ پر ناپ توڑ میں کمی کی جاتی ہے، اس لیے کہ بھئی میرا مال باقی رہے، میں آخر تک اس کو بیچوں۔ بھئی سامنے والا دیکھ تو نہیں رہا، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ سامنے والا تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس خوف کے ذریعے سے ہم تجارت کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کو دھوکہ دہی کے ہم تجارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تجارت میں خوب برکتیں دیں گے اور اللہ ہمارے مال کو بھی دوگنا کریں گے۔ تو فرمایا کہ ناپ توڑ اور پیمانے میں ترازو کو ٹھیک کر لو۔ اور 11واں حکم دیا کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کرو۔ کفا بالمرء کذبا، حدیث کے اندر حدیث کے الفاظ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو ہمیں سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی اگر ہم نے کوئی بات سن بھی لی تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ بھئی یہ عمل کے اعتبار سے کتنی صحیح بات ہے، کتنی درست بات ہے، اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس کو کیسے معلوم کریں کہ بیان فرمایا کہ علماء سے پوچھو، مفتیان اکرام سے پوچھو، اپنے مسجد کے اماموں سے پوچھو کہ بھئی یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب یہ کام قبروں کی پوجا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، تو قبروں پہ چادریں چڑھانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، اب کسی کو کچھ پوچھیں کہ بھئی یہ کونڈے کی رسم کیا ہوتی ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اس لیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ 22 رجب کو کونڈے کی رسم کرتے ہیں، تو پوریاں کھلانے کی رسم کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ 22 رجب کو یہ کام کرنا بھی ہے یا نہیں، اور ہم اس کی نسبت کرتے ہیں امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف، اور حالانکہ امام جعفر رحمہ اللہ کو تو اس کا علم بھی نہیں ہوگا، حالانکہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو ہمیں ان کی بھی احسان ثواب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ 22 رجب کو کونڈوں کی رسم بنانا چاہیے اور اس کے اندر پوریاں تقسیم کرنا، پوریاں کھانا، یہ چیزیں عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیز حدیث نہ حدیث میں ہے، نہ کسی علماء سے ثابت ہے، نہ کسی چیز پر ہمیں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو اپنے علماء سے یا دین کا علم جاننے والوں سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری جو حکم ہے 12 احکام میں سے کہ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 احکام نازل فرمائے، 12 احکام کا حکم دیا اور ان میں سے 11 احکام آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ایک احکام باقی ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، ہم اس کے اوپر ٹھانٹ کر چلتے ہیں، بھئی یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ دینے کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی کا حق نہیں بنتا۔ اسی لیے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اترا کر چلتا ہے، شیخی بھگا کر چلتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شب معراج میں فضول کاموں کی، حالانکہ شب معراج کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، لیکن فضول کاموں میں لگ کر اور بس شب معراج کی داستانیں سنانے کے بجائے شب معراج کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیا وہ سنت ادا کر لیں۔ اللهم صل وسلم